اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس لیول 5 کے سبق نمبر 14 کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 28ویں پارے کو ہاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات انشاءاللہ پڑھنے ہیں، جس میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے لے کر 24 تک اس کو مکمل کریں گے، اور سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک کو پڑھیں گے۔ جی، کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو چلیے چلتے ہیں سورۃ الحشر جو کل ہم نے شروع کی تھی اس کی طرف، اور ذرا چیٹ میں بتائیے کہ سورۃ الحشر میں کس یہود کے 3 قبائل میں سے کس قبیلے کے ساتھ قتال کا یا جنگ کا یا ان کا محاصرہ کرنے کا حکم ہے اور اس کی احکام و مسائل ہیں۔ یہود کے 3 قبائل میں سے کس قبیلے کے ساتھ؟ تو آپ کے علم میں ہے کل آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو مال فے ہے، یہ جو مال تمہیں بغیر جنگ کے ملا، یا یہ مہاجرین کے لیے ہے اور یہ مال انصار صحابہ کرام کے لیے بھی ہے۔ تو ان کی فضیلت پر آیت نمبر 8 مہاجرین کے بارے میں اور آیت نمبر 9 انصار کے بارے میں، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہیں چاہے خود خسارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، یہ جو انصار اور مہاجرین صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد آنے والے لوگ، مطلب تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد آنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 10 میں۔ جنہوں نے مکمل جواب درست لکھا، سسٹر فردوس ہیں، سسٹر روبینہ ہیں، سسٹر عائشہ ہیں، ڈاکٹر فاطمہ ہیں، بارک اللہ فیکم، اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سے جوابات درست آئے۔ جنہوں نے صرف نذیر لکھا جواب درست نہیں ہے، پورا نام تھا بنو نذیر، یاد رکھے گا پورا نام کیا تھا، صرف نذیر نہیں بلکہ بنو نذیر۔ 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے جن کو نکالا اول الحشر، سب سے پہلے جن کو مدینہ سے نکالا گیا وہ بنو نذیر تھے، ان کی بد عہدی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ان کی بد عہدی کے مطابق انہیں نکالا گیا۔ اب جب انہیں نکالا جا رہا تھا تو منافقین بڑے ایکٹیو تھے مدینہ کے اندر، انہوں نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم ہتھیار نہ ڈالنا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ تو آج کے لیسن میں بنو نذیر کے ان یہود کے بارے میں اور مدینہ کے ان منافقین کے بارے میں اور ان کے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے آیت نمبر 10 کو مکمل کیجئے، جس کے اندر فقراء، مہاجرین اور اسی طرح انصار صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے لوگ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاؤوا، اور وہ لوگ جو آئے، جاء سے جاؤوا، وہ لوگ جو آئے، من بعدہم، ان کے بعد، مطلب مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے بعد آئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں بتا رہے کہ بعد میں آنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیں، اور کس کو بخش، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو، الذین، وہ جو سبقونا، ہم پر سبقت لے گے، بالایمان، ایمان لانے میں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گے۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور اے اللہ تو نہ بنا، فی قلوبنا،
ہمارے دلوں میں غلن، کوئی غل اصل میں کہتے ہیں دل کے اندر آنے والے جو نیگیٹو خیالات ہیں، بغض، کینہ، حسد، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایسا غل نہ بنا. کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، رؤوف، بڑا مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اے اللہ بے شک تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ. تو تیسرے نمبر پر جو مال فی کے مستحق لوگ ہیں وہ ہیں جو صحابہ کرام کے بعد آئے، لیکن ان کے دل صحابہ کرام کے بارے میں بالکل پاک صاف ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے گا یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو یہ نہ کہیے کہ یہ فروعی مسائل میں سے ہے. صحابہ کرام کے بارے میں دلوں کی سلامتی، دلوں کا پاک صاف ہونا، یہ عقیدے کے مسائل میں سے ہے. جن مسائل کا تعلق ہماری بیسکس، ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اس میں سے اس مسئلے کا تعلق ہے. اگر کسی کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں، حتیٰ کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ادنا سا بغض، حسد، نفرت یا پھر کوئی بھی نیگیٹو خیال پائے جا رہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ جن ہستیوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کی طرف انگلی اٹھانا گویا کہ اس کی طرف انگلی اٹھانا ہے جو ان کی تربیت کرنے والے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، یا کسی کے بارے میں یہ کہنا انہوں نے بڑا ظلم کیا، تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ان کی تربیت کی، لمحہ بلمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے؟ نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں دلوں کی سلامتی، یہ ہمارے عقائد میں سے، اور اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اب آئیے ذرا منافقین اور بنو نذیر کے یہود کے بارے میں. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نافقوا، منافقت کی. کیا آپ نے منافقین کی طرف نہیں دیکھا؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، کس کے لیے کہتے ہیں؟ لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، کیونکہ منافقین تو یہود کو اپنا بھائی سمجھتے تھے. اخن کی جمع، اخن کی جمع اخوان، تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں. کون سے بھائی؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، من اہل الکتابی، جو اہل کتاب میں سے ہیں، مطلب یہود ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ لئن اخرجتم، فعل مجہول، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن، تاکید لام نون، لنخرجن، البتہ ہم ضرور نکلیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم، اور ہم اطاعت نہیں کریں گے تمہارے بارے میں، احدن، کسی ایک کی، ابدن، کبھی بھی. مطلب تمہارے بارے میں اگر کوئی ہمیں اپنے تابع کرنا بھی چاہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان، تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، اے بنو نذیر کے یہودیوں تم ڈٹے رہو، اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. اللہ نے بتلایا واللہ یشہد، اللہ اس چیز پر گواہی دیتا ہے کہ کس چیز پر؟ انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. یہ منافقین جو بنو نذیر کے یہودیوں کو مدد کرنے کے وعدے کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں منافقین، یہ تو بزدل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مدد کو نہیں آئیں گے. اور واقعتاً ایسا ہوا، بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا، اور ایک منافق بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے.
ایک منافق بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا بسے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں خیبر سے بھی نکال کر عرب سے باہر نکال دیا اور یہ شام وغیرہ کے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ فرمایا لَإِنْ أُخْرِجُوا، البتہ اگر انہیں نکالا گیا، اخرجو سے کون مراد ہے، کنہیں نکالا گیا؟ مطلب بنو نذیر کے یہودیوں کو، لا یخرجون معہم، تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے اتھینٹک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سب سے اتھینٹک ریسورس ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی الحمدللہ کہ ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جڑی جو قبائل ہیں، کفار ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں جان رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، جس اللہ نے ہماری رہنمائی کی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ عطا کر دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ تو دیکھیے بنو نذیر کیوں نکالا گیا، پس منظر کو بھی دیکھیے۔ فرمایا اگر انہیں نکالا گیا لا یخرجون معہم، تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولا ان قوتلوا، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی لا ینصرونہم، تو یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ولا ان نصروا، اور اگر بالفرض انہوں نے مدد کر بھی دی ہم ان کی، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ بڑے منافقین بہادر ہیں، ڈٹے رہیں گے؟ نہیں، اگر مدد کر بھی دی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ، دبر کی جمع ادبار، تو یہ پیٹیں دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ لَيُوَلُّنَّ جمع ہے، وَلَّا یولی سے پھر جانا، البتہ یہ پھر جائیں گے پیٹیں دکھا کر۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، کیا تم زیادہ روب والے ہو، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، کیا اللہ کے مقابلے میں ان کے دلوں میں تمہارا زیادہ روب ہے؟ نہیں۔ فرمایا ذالک، یہی اس وجہ سے ہے، بے با سبب کیا ہونا ہے، بے انہم، سبب یہ ہے کہ وہ قوم ایک ایسی قوم ہے لا یفقہون، لا یفقہون، قوم لا یفقہون، ایسی قوم ہے جو سوچ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، تم سے قتال نہیں کریں گے سب کے سب، الا مگر، فی قرن، قریتن کے جمع قرن، بستیوں میں، محصنتن، محصنہ کا کیا مطلب ہے؟ کل اس سے ملتا جلتا لفظ گزرا تھا، حصن کی جمع، قلعہ، محصنہ قلعہ بند ہو کر، ایسی بستیوں میں تم سے قتال کریں گے کہ پہلے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کریں گے، قلعہ بند ہو کر ان بستیوں سے تم سے لڑائی کریں گے، یا او یا من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے، جدار ان کی جمع جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے تم سے لڑیں گے، یا پھر قلعہ بند بستیوں کے اندر سے تم سے لڑائی کریں گے، آمنے سامنے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ بأسہم، ان کے اختلافات، بینہم، آپس میں، شدید ہیں، ان کے آپس کے اختلافات شدید ہیں۔ تحسبہم جمیعا، آپ انہیں سمجھیں گے جمیعاً، ایک ساتھ، آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ سارے ایک ساتھ ہیں، جمیعاً ہیں، مل جل کر رہنے والے ہیں، نہیں۔ فرمایا وقلوبہم، اور ان کے دل، شتّا، مختلف ہیں، ان کے دل مختلف ہیں، آپ سمجھیں گے کہ وہ سارے ایک ہیں۔ فرمایا ذالک، یہ با سبب کے معنی ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ یہ یہود ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، یہ یہود ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ فرمایا کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے،
قریباً جو بھی قریب کے گزرے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ بنو نذیر کے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، اس سے کچھ عرصہ قبل واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بدر کا. تو اکثر مفسرین کے مطابق ان آیات میں غزوہ بدر کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. کمثل الذین، ان کی مثال تو ان لوگوں جیسی ہے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قریباً تھوڑا سا عرصہ، ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا. کیا چکھا جی؟ وبال امرہم، اپنے معاملے کا وبال، اپنے کرتوتوں کا وبال مکہ والوں نے غزوہ بدر میں چکھ لیا تھا. تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں، یہ بھی اپنے کیے کا وبال چکھنے والے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں تو یہ چکھیں گے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا جی، اب بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، مثالوں کو بڑے غور سے سمجھا کریں. قرآن مجید کی مثالیں حکمت سے بری ہوئی مثالیں. منافقین اور یہود کی آپس میں مثال بیان ہو رہی ہے کہ منافقین نے یہود کو کہا تھا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ کو چھوڑ دیں گے. فرمایا کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح، اذ قال للانسان، جب اس نے کہا انسان سے، اکفر، کفر کر. شیطان کی مثال کی طرح اس نے انسان سے کہا کفر کر. فلما کفر، پر جب اس نے کفر کیا، قال، تو شیطان نے کہا، انی بریء منک، بے شک میں تجھ سے بری ہوں. اس نے انسان سے کہا کفر کر. جب انسان کفر کر بیٹھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو شیطان کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو نے اگر کفر کر دیا تو مجھے تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، میں تجھ سے بری ہوں. تو گویا کہ یہ شیطان کی مثال ہے منافقین جیسی، کہ جیسے منافقین نے بنو نذیر کے یہود سے کہا تم ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. انہیں بھی یہ تھا کہ چلو منافقین نکل ہی آئیں گے ہماری مدد کے اندر، بڑے انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی. اچھا جی، محاصرہ چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کوئی منافق نہیں نکلا، حتیٰ کہ بنو نذیر کے یہودی مدینہ چھوڑ کر انہیں جلا وطن کر دیا گیا، کوئی منافق ان کی مدد کے نہیں. تو یہ شیطان کی مثال ہے. امید ہے کہ آپ کو مثال سمجھ آئی ہو. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 548 ہے، 28واں پارہ ہے، 28ویں پارے کا صفحہ نمبر 7 ہے، جس میں ہم آیات 17 سے 24 تک پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورۃ الحشر کو مکمل کر کے اگلے پیج پر سورۃ الممتحنہ کو شروع کریں گے. جی، فرمایا یہ جو دونوں ہیں، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، ان دونوں کا انجام کیا ہے، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، کہ وہ دونوں آگ میں ہیں. مطلب یہ شیطان بھی اور اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر کرنے والا انسان بھی، اور اسی طرح منافقین بھی اور یہود بھی، ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں آگ میں ہیں. خالدینی، خالدین نہیں ہے، دال پر اگر زیر ہوگی نا خالدینہ تو یہ جمع ہو جائے گا، وہ سب ہمیشہ رہنے والے، لیکن خالدینی وہ دونوں ہمیشہ رہنے والے. فیہا، اس آگ میں. ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا ذالک جزاء الظالمین، یہ ہے ظالموں کا بدلہ، یہ ہے ظالموں کی جزا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی پیاری آیات سورۃ الحشر کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں، جو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، اور اکثر ہماری نمازوں کے اندر جو جہری نمازیں ہیں، مطلب مغرب، عشاء یا فجر، ان نمازوں کے اندر یہ آیات پڑھی بھی جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نفسن، ہر جان، ہر جان دیکھے، ہر نفس دیکھے، کیا دیکھے، ما قدمت، کیا اس نے آگے بھیجا ہے، لغدن، کل کے لیے. ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے ہو، بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تو بڑی خوبصورت آیات ہیں جن میں تقوی کا حکم اور قیامت کے دن اعمال کا حکم. قیامت کے دن مطلب
قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ اندوزی کا حکم کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ غدین سے مراد مطلب اس کے موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ ہر جان، آپ سوچئے، یعنی ہر انسان، دیکھیں محاسبہ اس کو کہتے ہیں، خود احتسابی اس کو کہتے ہیں، خود سے اپنے نفس کے بارے میں چیک اینڈ بیلنس۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچیں کہ دیکھیں جوان لوگوں کو بھی موت آتی ہے، بچپنے میں بھی موت آ جاتی ہے، جو وقت مقرر ہے ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں ملتی۔ اگر میری موت کا وقت آ جاتا ہے تو میرے اعمال میں سے کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں مجھے سرخرو کر سکتے ہیں، کل میری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ بڑی ضروری آیات ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کی، پوتے پوتیوں کی، نواسے نواسیوں کی، گھر کے دیگر افراد کی، کیا آپ نے ایسی پرورش کی کہ کل وہ کچھ آپ کے کام آ سکیں، ان کی نیکیاں آپ کو فائدہ دے سکیں؟ کیا آپ نے اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑا، آپ نے خود سے کسی کو پڑھایا ہو، آپ فوت بھی ہو جائیں جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا؟ کوئی ایسی چیز آپ نے اپنے پیچھے چھوڑی؟ کوئی صدقہ جاریہ جس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، کوئی ایسا صدقہ جاریہ جس کے بارے میں آپ کو یہ امید ہے کہ چلے کل میں نہ رہا، مجھے امید ہے کہ میرا یہ عمل ہے، اللہ رب العزت اس پر مجھے قبر کی زندگی میں بھی اجر عطا کرتا رہے گا؟ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، کانا یکونو سے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ، اللہ ان کو بھول گیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی جانوں تک کو بھلا دیا۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی جانوں کو بھی انہیں بھلا دیا۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، کون ہے جی؟ فاسقون، فسقن کی جمع، یا فاسقن کی جمع فاسق، فاسقن کی جمع فاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات۔ فرمایا لا یستوی، نہیں برابر، استوا سے ہے نا، نہیں برابر، اصحاب الناری، آگ والے، و اصحاب الجنتی، اور جنت والے۔ آگ والے اور جنت والے آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم الفائزون، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ جنت والے تو فائزون ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں، تو یہ آپس میں آگ والے اور جنت والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، ایک پہاڑ پر، اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیت، البتہ آپ دیکھتے ہو اس کو، یعنی اس پہاڑ کو، آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ کانپ اٹھتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے ڈر سے وہ کانپ اٹھتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ پہاڑ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے۔ یہ قرآن کی بھی شان و عظمت ہے، اور مجھے اور آپ کو جو کتاب دی گئی، جو ذمہ داری سونپی گئی، یہ اس ذمہ داری کی بھی عظمت اور بڑائی ہے کہ کس قدر عظیم فریضہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سونپا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم انہیں بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، کیوں بیان کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں، تاکہ وہ انسان غور و فکر کریں۔
فرمایا هو اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے جو کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک ان 3 آیات میں اللہ رب العزت کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ کی وحدانیت بھی بیان ہوئی، اللہ کی صفات بھی بیان ہوئی، اس کی ربوبیت بھی بیان ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید میں دوسرا کوئی ایسا آپ کو مقام نہیں ملے گا جہاں ایک ہی آیات میں اللہ رب العزت کی اتنی صفات ترتیب سے بیان ہو، جیسا کہ آپ کو سورۃ الحشر کی انتہا میں ملے گا۔ اور ان آیات کو یاد کیجئے، بچوں کو یاد کروائیے، اور ان آیات کو کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ان میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اسماء گرامی ہیں، اللہ کی عظیم الشان صفات کا تذکرہ۔ تو چلیے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ شمار کیجئے کہ ان 3 آیات میں اللہ کی کتنی صفات بیان ہوئی۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ پہلی جی عالم الغیبی والشہادہ، چھپی اور ظاہری باتوں کا علم رکھنے والا ہے، ان کو جانتا ہے۔ غیب چھپی باتیں، شہادہ ظاہری، چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، وہ رحیم ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، الذی، جو کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، بہت پاک ہے، السلام، وہ ہر عیب سے سلامت ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، المہیمن، نگہبان ہے، العزیز، غالب ہے، الجبار، زبردست ہے، المتکبر، بڑائی والا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جن پتھروں کو اٹھ کر یا جن فوت ہو جانے والوں کو اٹھ کر اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، اللہ اس سے بلند و بالا ہے، اللہ اس سے بڑا پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کے شریک اور اللہ کے پارٹنر ہوں گے جو اللہ کی مخلوق ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم فلاں کو پکارتے ہیں، اچھا اس فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا آپ اس کو پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر؟ خالق اور مخلوق کا کوئی ربط ہے آپس میں؟ ساجد اور مسجود، ایک سجدہ کرنے والے ہیں وہ ہم مخلوق ہیں، ایک مسجود جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کیا کوئی ربط ہے آپس میں؟ عابد اور معبود، ہم سب عابدون ہیں، وہ معبود ہے، تو معبود کو چھوڑ کر عابد کو پکارا جائے، کوئی ربط ہے آپس میں؟ آگے چلیے، فرمایا ہو اللہ، وہ اللہ ہے، الخالق، پیدا کرنے والا ہے، البارئ، پیدا کرنے والا ہے، دونوں ہی پیدائش کے معنی میں آتے ہیں۔ البارئ مطلب بغیر نقشے کے پہلی مرتبہ انسان کو وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا۔ المصور شکلیں بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ احسن کی مؤنث ہے، حسنی اسم تفضیل ہے، بہت اعلی پیارے پیارے نام ہیں اللہ کے اسماء۔ یسبح لہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، کیا تسبیح بیان کرتی ہے جی؟ ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان صفات کو یاد کیجئے، ان میں غور و فکر کیجئے۔ اور چلیں ایک سوال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ میں سے درست جواب کون دے گا۔ سورۃ الحشر کی ابتدا اور انتہا کی آپس میں کیا تھوڑی سی مناسبت ہے، کیا تھوڑی سی موافقت اور مناسبت ہے سورۃ الحشر کی ابتدا اور انتہا کی؟ تو چلیں جی دیکھتے ہیں کس میں سے آپ میں سے کس کا جواب سب سے پہلے درست آتا ہے۔ آتے ہیں سورۃ الممتحنہ، ایک مرتبہ اس کے موضوعات پڑھ لیجئے، پھر ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، بہت ہی اچھے جوابات موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں قرآن کو سمجھنے والا سمجھانے والا بنا دیا۔ تو ماشاءاللہ جی حافظ محمد عمر ہیں ماشاءاللہ، سب سے پہلے ان کا جواب آیا۔ سسٹر رفیہ ہیں، ان کا جواب سب سے پہلے درست آیا، اور سسٹر عائشہ ہیں۔ تو یہ 3 لوگ ہیں ماشاءاللہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 12 سے زیادہ لوگوں کا جواب موصول ہوا، اور ماشاءاللہ سب کا جواب درست ہے الحمدللہ۔ کوئی مجھے ابھی تک جواب ایسا نہیں ہے جو درست نہ دکھائی دیا، اور جن نے جواب سینڈ کیا سب کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ کہ سورۃ الحشر کی ابتدا بھی تسبیح سے ہوئی تھی، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کی انتہا بھی اللہ کی تسبیح سے ہو رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور آپ یقین جانیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آپ کوئی بھی سورت قرآن کی لے لیجئے، پھر آپ اس کے مضامین کو ذرا اٹیچ کیجئے، اس کے اول کو اس کے آخر کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی خوبصورت موافقت ہے قرآن کے مضامین کے درمیان کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یقین جانیے بعض اوقات میں آپ کو پڑھانے کے لیے کسی سورت کا مطالعہ دوپہر میں کر رہا ہوتا ہوں، اور میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے 5 صفحات پڑھانے ہیں یا اس سے اگلے صفحات بھی پڑھانے ہیں، بس اسی کے مطالعے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ایک تفسیر دوسری تیسری پڑھتے پڑھتے، یعنی میں کوئی آپ کو اس وجہ سے نہیں پڑھاتا کہ شاید آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہو۔ میں نے ٹیم کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بگننگ 20 اس لیے شروع کرتے تھا کہ کم از کم مجھے کوئی فائدہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو اللہ جزائے خیر تھا کہ ان کے 5 کورسز کئی مرتبہ پڑھانے کا موقع ملا، کچھ ایسی چیز ہو جس سے ٹیچرز کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا الحمدللہ۔ انڈرسٹینڈ قرآن کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر بگننگ 20 شروع کیا، تو پتہ نہیں آپ کو فائدہ ہو یا نہیں، لیکن مجھ طالب علم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آخری دم تک، آخری سانس تک ہم قرآن مجید کے طالب علموں کا تعلق قرآن مجید سے جوڑے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے طالب علموں کا تعلق اللہ احادیث سے ہمارے اس تعلق کو جوڑے رکھے، اور یا پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت اسی حالت میں دنیا سے لے کر جائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم سورۃ الممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ 13 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے، اور دیکھیں آپ نے بھی سورۃ الحشر پڑھی مدنی، سورۃ الممتحنہ پڑھی مدنی، دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے مناسبت سے رکھا گیا۔ آیت نمبر 10 کے اندر بھی ممتحنہ کا لفظ نہیں آتا، لیکن وہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں ان کے امتحان کے بارے میں آیا کہ ان کی جانچ پڑتال کر لیجئے، امتحان لے لیجئے، اس مناسبت سے سورت کا نام ممتحنہ پڑھا، اور انشاءاللہ آج ہی ہم اس آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ موضوعات کے اندر اس میں سچے مومنوں کی اسلامی ریاست سے وفاداری کا بیان ہے، اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کی واضح کی گئی ہیں، عورتوں کی شہریت کے قوانین اور تبادلہ مہر کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، اور اسی طرح کافروں سے قطع تعلقی کرنے کی ہدایات ہیں۔ تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے لازماً آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سیرت کا سننا پڑے گا۔ جب آپ وہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو یہ صورت اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حاطب بن بلتع، حاطب بن ابی بلتع، میں ان کے نام کی تاکید بھی کر لوں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور بالکل ہاں جی حاطب بن ابی بلتع پختہ ایمان والے ہیں۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے ایمان کے اندر کوئی شک و شبہ تھا، یا پھر بعض نے ابتدائی طور پر یہ سمجھا کہ شاید وہ منافقین میں سے ہو گئے، تو نہیں، بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، بدری صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کے اہل و عیال مکہ میں ہیں، یہ خود مدینہ میں ہیں۔ اب صلح حدیبیہ ہو گیا تھا، جنگ بندی کا، مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی مخالفت کر ڈالی، مسلمانوں کے حلیف ایک قبیلے کی مخالفت کر کے، مد مقابل قبیلے کو سپورٹ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ کی طرف مشرکین مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادے میں، اور اس خبر کو انتہائی خفیہ رکھنے کا کہا گیا تاکہ مکہ کے مشرکین کو تب پتہ چلے جب مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت حاتم نے سوچا کہ میرے اہل و عیال سب مکہ میں ہیں، اگر میں مشرکین مکہ کی تھوڑی سی مدد کر دوں تو اس کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ ایک رقعہ، ایک خط مکہ والوں کی طرف لکھ بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ایک مقام ہے وہاں پر آپ کو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ عورت اور اس خط کو لے کر آ جاؤ. عورت آئی، خط آئی، یہ راز فاش ہو گیا. لوگوں نے حضرت حاتم کے ایمان پر شک کیا تو پتا چلا وہ بدری صحابی ہیں، اور انہوں نے بالکل سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول یہ مجبوری تھی جس کے تحت میں نے یہ کیا، میں نعوذ باللہ کوئی کفر کی طرف نہیں لوٹا یا نفاق کی طرف نہیں لوٹا. ان آیات کے اندر سورۃ الممتحنہ کی ابتدا میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. آگے جو عورتوں کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی تو صلح حدیبیہ کی ایک شک کی طرف وہاں پر اشارہ آ جائے گا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، میرے اور اپنے دشمن کو نہ بناؤ اولیاء دوست. اے ایمان والو، اللہ فرما رہے میری اور جو آپ کے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم، تم بیچتے ہو ان کی طرف، بالمودہ، مودت سے محبت، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بیچتے ہو. وقد کفروا، اور تحقیق انہوں نے تو کفر کر دیے. کس چیز کا کفر؟ بما جاءکم، اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی ہے، من الحق، حق میں سے جو تمہارے پاس حق آیا ہے انہوں نے تو اس کا انکار کر دیا ہے. تو انہوں نے قرآن مجید کا یا دین اسلام کے ساتھ کفر کیا اور تم ان کی طرف محبت بھرے پیغامات بیچتے ہو. اچھا، مزید انہوں نے کیا کیا؟ یخرجون الرسول، وہ رسول کو نکالتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں نکالتے ہیں کس جرم کی پاداش میں؟ ان تؤمنوا، یہ کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے. یعنی تمہارے اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا اور ابھی تک وہ نکال رہے ہیں مسلمانوں کو، اور تم ان کی طرح محبت کے پیغامات بیچتے ہو. ان کنتم، اگر تم ہو، خرج تم نکلے ہو، جہادن فی سبیلی، میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش میں، تو سرون الیہم بالمودتی، تم تو سرون سے، سرون راز کو کہتے ہیں. اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں نا سری نمازیں، مطلب ظہر عصر کی نماز کو سری کہتے ہیں کیونکہ ان میں قرات مخفی ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے. تو تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپے ڈکے چھپے ان کی طرف محبت کے پیغامات بیچتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ، اللہ نے فرمایا اور میں زیادہ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اس کو جو تم نے مخفی رکھا، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم نے اعلانیہ کیا، تمہارے اعلانیہ مخفی تمام کاموں کو میں جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْهُ، اور جو کرے گا وہ، منکم، تم میں سے، فقط، تو تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہو گیا. کس سے گمراہ ہو گیا؟ سواء السبیل، سیدھے راستے سے. تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فرمایا ان یثقفوکم، اگر وہ غالب آ جائیں، کم، تم پر، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، یکونوا لکم، تو وہ ہو جائیں گے تمہارے اعداء، دشمن. مطلب تم تو یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہماری آپس میں محبت ہو جائے گی اور وہ ہمیں یا میرے اہل و عیال کو نقصان ہی پہنچائیں گے. نہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے نا تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اگر وہ تم پر غالب آئے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے.
وَيَبْسُطُوا اور وہ بڑھائیں گے الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوء برے خیالات کے ساتھ، برائی کے ساتھ، وہ اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، ودو اور وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم بھی کفر کرو، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر کی طرف لوٹو۔ لن تنفعکم ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، ارحامکم تمہارے یہ رحم کے رشتہ دار، مطلب تمہارے نسب کے رشتے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، حالانکہ قیامت کے دن تمہاری یہ اولادیں یا تمہارے یہ رشتہ دار تو تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، واللہ بما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت تمہارے ان اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرمایا قد کانت تحقیق تھا لکم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بڑا اچھا اسوہ تھا۔ اسوہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے ایک پیٹرن، ایک نمونہ، جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر، جس کو جان کر انسان اپنی زندگی گزار سکے، جس کی زندگی میں انسان کے ہر لمحے کے لیے رہنمائی ہو، اس کو کہتے ہیں اسوہ۔ تو تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ایک بہترین اسوہ موجود ہے، اور مزید کون؟ والذین اور وہ لوگ جو معا ان کے ساتھ تھے، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں چیٹ میں سے کس کی طرف سے پہلے جواب آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یا اس کو اٹیچ کیجئے ان تمام آیات کے ساتھ جو شروع سے چل رہی ہیں۔ فرمایا اذ قالوا جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے، کیا کہا؟ انا براء منکم بری ان کی جمع برا، بے شک ہم تو بری ہیں تم سے، اور کس چیز سے بری ہیں؟ ومما تعبدون اور اس سے جو تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم اس سے اور تم سے بری ہیں۔ کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہارا کفر، مطلب یہاں کفر سے مراد نعوذ باللہ دین اسلام کا انکار نہیں، بلکہ کفر سے مراد ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے اس باطل شرکیہ دین کے انکاری ہیں۔ وہ بدا اور ظاہر ہو گیا بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء بغض ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو چکی ہے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر وحدہ اکیلے، ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر ہمارے تمہارے درمیان محبتیں ہیں، اور اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی بالکل، بغض بالکل واضح ہو چکا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ چیٹ میں جی 23 لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 8-10 جوابات ملے تو درست جواب نظر آ گیا، شکر ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 2 جوابات درست نظر آ گئے۔ ماشاء اللہ
بہت سے جوابات درست نظر آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. میری ٹیم کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے ماشاءاللہ, اور بڑا دقیق نقطہ تھا, اس تک پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا, اسی لیے شروع کے میں نے 8-10 جوابات کو دیکھا تو جا کر درست جواب دکھائی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قریبی رشتے تھے ان کی قربانی دی, اپنے وطن کو, اہل و عیال کو, سب کو چھوڑا دین اسلام کے لیے. تو گویا کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے کیا, کیا تم اللہ کے لیے اپنے ان رشتے ناتوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ تم کفار کی مدد کرنے چلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خفیہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تم اس کو ظاہر کرنے چلے. تو ماشاءاللہ حسب سابق سسٹر رفیہ ہیں, رفیہ سرور, ان کا جواب درست ہے. سب سے پہلے ان کا جواب درست آیا. برادر شیراز کنڈی ہیں, ان کا جواب درست ہے. زبیر اسلام ہے, تقریباً 80% جواب درست ہیں. سسٹر شازیہ رضوان ہے, جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برادر عاطف واجد ہیں, جواب درست ہیں. تو ماشاءاللہ اگر ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک نام لیتا. سسٹر ریبا عمران ہے, ڈاکٹر فاطمہ ہیں, سسٹر عابدہ ہیں, سب کے جوابات درست ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی سب رشتہ داروں کی, نعتوں کی, ایک اللہ کے لیے سب کو چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. چلیے جی, تو اس لیے یہاں پر اس واقعے کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں کس قدر حکمت بھرا تذکرہ ہے. فرمایا الا, سوائے. ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک فعل سرزد ہوا تھا, اس کو استثناء ہے. الا, سوائے. قول ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا کہنا, لی ابیہ, اپنے والد گرامی سے. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد گرامی سے کہنا, کیا کہنا؟ لا استغفرن لک, البتہ میں ضرور استغفار کروں گا, لکا, آپ کے لیے. میں اللہ سے ضرور بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی نا, یہ بات ان کی, یعنی اس بات میں تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنے والد کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. تو مشرکین کے لیے, کفار کے لیے اہل اسلام کو دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو حضرت ابراہیم کی ایک بات ہے یہ مستثنا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ, اور نہیں میں ملکیت رکھتا آپ کے لیے, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, من شیء, کچھ بھی. تو انہوں نے یہ کہا, ربنا, اے ہمارے رب, علیک توکلنا, تجھی پر ہم نے توکل کیا, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور اے اللہ تیری طرف ہم لوٹے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے اللہ تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ اکبر, بڑی خوبصورت آیات. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ یقین جانیے یہ اتنی بڑی آزمائش ہے, ہم اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, دین اسلام کی توفیق عطا کی. آپ یقین جانیے کہ میں نے کچھ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے خود دین اسلام قبول کیا اور ان کے اہل و عیال مسلمان نہیں, ان کے ماں باپ مسلمان نہیں. تقریباً 2 سال تک عربک کے ڈپلومے کے دوران مجھے یہ اتفاق ہوا کہ میرے کلاس فیلو جن کا تعلق اسپین سے تھا, اسٹیفن ان کا نام تھا, میں اور وہ 2 سال تک ہم ایک کلاس میں پڑھے. تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے کفر کی حالت میں, اور ان کی والدہ زندہ تھیں, اور وہ حد درجے کا اصرار کرنے والے تھے کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں, لیکن ان کی والدہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی, وہ نصرانی تھی, اپنے دین پر ڈٹی ہوئی تھی. آپ یقین جانیں وہ رویا کرتے تھے ہمیں یہ کہہ کر کہ میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا کرے. تو یہ بہت بڑی آزمائش کہ اگر کوئی خود دین اسلام میں اور اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی یہ, یا پھر اہل و عیال میں سے کوئی دین اسلام میں نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ایک مدر پدر کی محبت ہوتی ہے, ماں باپ کی محبت, اس محبت میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں ضرور آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا. جب انہوں نے
اسلام قبول کرنے سے، ایک اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دیا، حضرت ابراہیم کو نکالنا چاہا، قوم کے ساتھ مل کر تکلیفیں دے، ان کے باوجود حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تھا میں آپ کے لیے استغفار کروں، اور پھر اس چیز پر اللہ کی طرف سے ان کی سرزنش کی۔ چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 9 کی طرف، آپ کے 28ویں پارے کا سورۃ الممتحنہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 50 ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمارے قرآن مجید کے 50 صفحات رہ جائیں گے۔ مطلب اگر ہم پورے قرآن مجید کو 50-50-10 حصوں میں تقسیم کریں تو الحمدللہ آج ہمارے 9 حصے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمارا آخری حصہ 10واں 50 صفحات پر مشتمل آخری حصہ باقی رہ گیا۔ اللہ خیر و عافیت سے اس کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو ہمیں بنا، فتنتن، آزمائش، للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ کیا مطلب ہے اللہ تو کافروں کو ہم پر غالب کر کے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ وغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انکا، بے شک تو، انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اے اللہ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق تھا تمہارے لیے، فیہم، ان میں، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے من جو کان ہے، یرجو اللہ، اللہ کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، ومن یتولی، اور جو پھر گیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ رب العزت غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ جو پھر گیا تو پھر اللہ رب العزت کی صفات تو یہ ہیں کہ وہ اللہ غنی ہے اور حمید، قابل تعریف ہے۔ غنی مطلب سارے اس کے در کے فقیر ہیں اور اس کو کسی کی حاجت ضرورت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یجعل، یہ کہ وہ بنا دے، بینکم، تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، جن سے تم نے دشمنی کی، کہ اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان بنا دے، منہم، ان میں سے، یعنی مشرکین مکہ میں سے، کیا بنا دے؟ مودہ، محبت کو۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت کو بنا دے۔ چلیں جی ایک اور سیرت کے بارے میں سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بتائیے اس آیت کریمہ میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ طالب علم کو جیسے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا کی، تو اسی طرح سیرت کا بھی کافی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ شاید اس وجہ سے آج کچھ سوالات زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ صرف آپ کو شوق رغبت دلانے کے لیے کہ سیرت کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ اب دیکھیں کفار اور ان سے برتاؤ کے بارے میں احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو کچھ کفار ایسے بھی ہیں جو بالکل بے ضرر ہیں، جو کہ بالکل اہل ایمان کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، تو ان کفار کے ساتھ اہل ایمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا، عن الذین، ان لوگوں سے جنہوں جو لم یقاتلوکم، انہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی۔ ان کفار سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم، اور نہیں نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، یہ کہ تم ان سے نیکی کرو، بر ان سے فعل ہے، ان تبروہم، یہ کہ تم ان سے نیکی کرو، اللہ تمہیں کوئی منع تو نہیں کرتا ان سے، جنہوں نے نہ تم سے لڑائیاں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کی طرف انصاف کرو، اچھا سلوک کرو ان سے، اللہ تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین،
اللہ رب العزت تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی کفار تمہیں نقصان نہیں دیتے تو تم بھی انہیں نقصان نہ دو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو چلیں جی آیت نمبر 7 کی تشریح یا تفسیر آپ کے جوابات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی پہلے ہی جوابات درست آ رہے ہیں الحمدللہ. تو سب سے پہلے جو سبقت لے جانے والے ہیں ذوالقرنین، اور ہماری ٹیم میں سے ماشاءاللہ سسٹر عائشہ اور سسٹر فردوس، یہ 3 لوگ سبقت لے جانے والے میں سے ہیں. اور اس کے بعد ماشاءاللہ بہت سے جوابات درست ہیں، 20 سے زیادہ ہو چکے ہیں، ورنہ میں سب کے نام بھی لے لیتا. ماشاءاللہ جنہوں جس نے فتح مکہ لکھا ان سب کے جوابات درست ہیں. جس نے فتح مکہ لکھا اس سب کے جوابات درست ہیں. تو یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اور ان کے درمیان مودت، مطلب یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. اور دیکھ لیجئے فتح مکہ پر کیا ہوا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ بہت شکریہ آپ سب کا. فتح مکہ جس نے لکھا ان کے جوابات درست ہیں. فرمایا انما ینہاکم اللہ، اللہ تو بس تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے قاتلوکم فی الدین، دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی، دین کو بنیاد بنا کر جو تم سے لڑے، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تمہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، دار ان کی جمع دیار، وَظَاهَرُوا، اور وہ غالب آئے، عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے پر غالب آئے. تو اللہ تمہیں روکتا ہے، انما ینہاکم. اچھا اللہ کس چیز سے روکتے ہیں؟ اس کا تعلق ہے ان کے ساتھ. ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں روکتا ہے، ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستیاں کرو. اللہ تمہیں روکتا ہے کہ تم ان سے دوستیاں کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جس نے ان سے دوستیاں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ہیں ظالم، یہی ہیں ظالم. چلیں جی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اب واقعہ یہ پیش آیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی گئی تھی اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافر اسلام قبول کرے گا اور مدینہ منورہ ہجرت کرے گا تو اس کو واپس مکہ والوں کو لوٹایا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان کفر کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اسے مکہ کے مشرکین واپس نہیں کریں گے. حالانکہ دیکھیں کیسی شرط ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، وہ شروع میں تیار نہیں ہو رہے ایسی شکوں کو ماننے کے لیے، لیکن اللہ کی حکمتیں تھی اس کے اندر اللہ کی حکمتیں تھی. اب اس شک کے اندر ایک یہ تھا کہ احدن، کوئی ایک. اب ہوا اس طرح، کچھ مسلمان عورتیں، مطلب کچھ عورتیں اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے آ گئیں، یا پہلے سے مسلمان تھی اور ہجرت کر کے آ گئی. مکہ کے مشرکین نے کہا ان عورتوں کو واپس کرو. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ شک کے اندر لکھا ہوا ہے احدن، تو اس احدن کے اندر صرف مرد حضرات آئیں گے کہ صرف مردوں کو لوٹایا جائے گا، ساتھ عورتوں کو بھی؟ کیونکہ شک کے اندر مرد عورت کا ذکر نہیں تھا. مسئلہ یہ پیش آیا، سمجھائی نا آپ کو؟ تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ عورتوں کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا، عورتوں کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے تفسیر پڑھی وہ بڑا پیارا یہاں پر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، سیرت کی کتابوں میں بھی درج ہے، اور ماشاءاللہ شیراز صاحب نے ان کے نام بھی لکھے. حضرت ابو جندل تھے، حضرت ابو بصیر تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے آنا چاہا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو واپس لوٹا دیا کہ چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے ان کو واپس لوٹا دو. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے، اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے، ہمیں اپنے پاس رکھیے، ہمیں رہنے دیجئے، مدینہ لے چلیے. لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہوا یہ کہ یہ ابو بصیر، حضرت ابو جندل رضی اللہ، اور ان کے ساتھ ایک پورا گروہ جو اسلام قبول کرتے وہ مدینہ نہ جاتے، کیونکہ انہیں پتا تھا مدینہ جائیں گے تو مکہ کے مشرکین. تو انہوں نے کیا کیا، ایک اپنا چھوٹا سا گروہ بنا لیا
مکہ سے بھی نکل گئے، مدینہ بھی نہیں گئے، مکہ مدینہ کے درمیان میں کسی علاقے میں چھپ جاتے اور مکہ والوں کا جو قافلہ نکلتا اس پر حملہ کرتے. کچھ عرصہ گزرا تو مکہ والوں نے کہا کہ پہلے ان کا تو انتظام کرو، ان کو کسی طرح واپس لوٹاؤ، چاہے یہ مدینہ چلے جائیں، یہ رستے میں جب تک بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے رستے بھی ان کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، نہ ہم ان کو مکہ واپس لا سکتے ہیں اور معاہدے کے تحت نہ یہ مدینہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کو مدینہ لے جائیے. تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس شک سے متعلق تھا. اب چلتے ہیں عورتوں کے اس واقعے کی طرف. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والی، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، دیکھ لو کہ کیا وہ سچے دل سے دین اسلام کو قبول کر کے ہجرت کر کے آئی ہیں. اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بی ایمانہن، ان عورتوں کے ایمان کے بارے میں. ہن یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے مؤنث جمع کے لیے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، ہن اور ہن دونوں ایک ہی معنی میں ہے، جیسے ہم اور ہم. فرمائے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو جانو، مؤمنات، ایمان والی، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایمان والی ہیں، ان کے پختہ ایمان کے اندر، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر انہیں کفار کو واپس نہیں لوٹانا. لا ہن، نہیں ہے یہ عورتیں، حل لہم، ان کفار کے لیے حلال، ولا ہم، اور نہ ہی وہ کفار، یحلون، حلال ہیں، لہن، ان عورتوں کے لیے، نہ وہ کفار ان عورتوں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور وہ ابھی تک کفار ہیں، کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں. فرمایا وآتوہم، اور دو انہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، جو انہوں نے خرچ کیا انہیں دو. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو. کب؟ اذا آتیتموہن، جب تم ان کو دے لو، اجورہن، ان کے حق میں ہے، جب تم انہیں ان کے حق میں دے لو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح. ولا تمسکوا، اور تم نہ روکے رکھو، بعصم الکوافر، کافروں کی عزتوں کو. مطلب اگر تم یعنی کوئی عورت کافر ہے، کسی کافر کے نکاح میں تھی، تو تم پھر اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھو، اس کو جانے دو. وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا. اب واقعی پیش آیا کہ اگر یہ تو پتہ چل گیا کہ کفار کی عورتیں اگر مسلمان ہو کر آتی ہیں تو کیا کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کی عورتوں میں سے کفر کی طرف واپس پلٹ جاتی ہے اور واپس مکہ یا کفار کی طرف جانے کا ارادہ کرتی ہے، تو پھر تو فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا، مطلب جو ان عورتوں کو تم نے حق مہر وغیرہ دیا تم اس کا سوال کر سکتے ہو. وَلْيَسْأَلُوا، اور وہ کافر بھی سوال کریں، مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا. اگر ان کی عورتیں آتے ہیں تو وہ بھی حق مہر تم سے لینا چاہیے انہیں، کیونکہ حق مہر انہوں نے عورتوں کو دیا، اب عورتیں نکاح میں نہیں ہیں تو حق مہر واپس ہوگا. ذالکم حکم اللہ، یہ ہے تمہارے لیے اللہ کا حکم. یحکم بینکم، وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور وہ اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. ان فیصلوں کے اندر اللہ کی جانکاری بھی ہے اور ان فیصلوں کے اندر اللہ کی حکمتیں بھی ہیں. فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر کوئی رہ جائے کوئی چیز، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، مطلب وہی کہ اگر کوئی تمہاری بیویوں میں سے کوئی ان کی طرف جانا چاہے، الی الکفار، کفار کی طرف، فعاقبتم، اور تم بدلہ لے لو، مطلب تمہیں بدلے کا ٹائم مل جائے تو کیا کرو، فآتوا الذین، ان لوگوں کو دے دو جن کی ذہبت ازواجہم، ان کی بیویاں جا چکی ہیں، مثل ما انفقوا، جیسا کہ انہوں نے خرچ کیا. آیات کو سمجھے. ہوا اس طرح کہ دیکھیں اگر کفار کی بیویاں آ جائیں تو تم ان کفار کو حق مہر دو، کیونکہ اب ان کی بیویاں تمہارے پاس ہیں تو تم ان کفار کو حق مہر دو.
اب اگر تمہاری بیویاں یا تم میں سے کسی بھی شخص کی بیوی ان کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ ان کفار کے بدلے میں یہ تم میں سے جو شخص ہوگا نا جس کی بیوی جا چکی ہے اس بیچارے کو اس کو وہ حق مہر کی رقم دے دو. مطلب جو تم نے ان کفار کو دینی ہے وہ تم اس کو دے دو. سمجھ آئی جی؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ جو انتم بہ مؤمنین مؤمنون، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھنے والے، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھنے والے اس اللہ سے ڈرو. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، آپ کی بیعت کرتے ہوئے. اچھا کس چیز پر بیعت؟ علی، اس چیز پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. نمبر 2 ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی. نمبر 3 ولا یزنین، اور فحاشی کا کام نہیں کریں گے. نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. نمبر 5 ولا یاتین ببہتان، کوئی بہتان وغیرہ نہیں لائیں گی. یفترینہ، جسے وہ گڑیں گی، کسی گڑے ہوئے بہتان وغیرہ کو نہیں لائیں گی. بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے آگے کے دنوں میں یا اپنے آگے کسی بہتان کو وہ نہیں لائیں گی جس کو انہوں نے گڑا ہوا ہوگا. اور اگلی چیز نمبر 6 ولا یعصینک، اور نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی، فی معروف، نیکی کے کام میں، نیکی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو جب ان تمام چیزوں پر وہ بیعت کر لیں آپ کی تو فبایعہن، تو آپ بھی ان کی بیعت کر لیجیے. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے ان عورتوں کے لیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. تو شریعت اسلامیہ میں جو بیعت کا کنسیپٹ ہے، یاد رکھیے گا، وہ اسلامی حکومت کے اندر اسلامی جو حکمران ہے اس کے لیے ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بیعت کے سلسلے پڑ چکے ہیں کہ جی آپ کس کی بیعت اور وہ کس کی بیعت اور وہ کس کی بیعت، اور یہ سمجھا گیا کہ شاید علماء یا نیک لوگوں کی بیعت کے اندر آ جائیے، تو ہمیں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرتوں سے، خلفائے راشدین کی زمانوں میں یا پھر آپ کے بعد والے زمانوں میں نہیں ملتا کہ کبھی کوئی آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اس کے علاوہ حضرت عمر، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہے، کبھی کسی نے کسی کے ہاتھوں پر بیعت کی ہو. بیعت ہوتی ہے اسلامی خلیفہ اور حکمران کی، اور ہر نیکی کے کام پر بیعت ہوتی ہے کہ ہم ہر نیکی کے کام میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ گناہ کی طرف بلائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، نیکی کے کام میں وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت جو لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ذریعے ان کی بیعت لی تھی، مس کے بغیر، ٹچ کیے بغیر. جیسے مرد حضرات کی بیعت ہاتھ پر لے لیا کرتے تھے، لیکن ان عورتوں کی بیعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں آپ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو مس نہیں کیا، نہ کسی عورت نے کبھی آپ کو ٹچ کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مطہر طاہر سیرت ہے. اور آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، اس قوم کو دوست نہ بناؤ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غصے ہوا، جن پر اللہ غصے ہوا اس قوم کو دوست نہ بناؤ. قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. اچھا کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ بعض نے کہا یہود، کیونکہ یہود پر اللہ غصے ہوا. بعض نے کہا منافقین، اور بعض نے کہا مطلق کفار اس سے مراد ہے، کیونکہ اللہ سب کفار پر غصے ہوا تو کفار کو دوست نہ بناؤ. اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم.
قد یئسوا من الآخرہ، یہ کفار آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کیسے مایوس ہو چکے ہیں؟ کما یئس الکفار، جیسے کہ یہ کفار مایوس ہو چکے ہیں من اصحاب القبور، قبروں والوں سے. جیسے انہیں یہ مایوسی ہے نا کہ اب یہ فوت ہونے والے جو قبر میں جا چکے ہیں دوبارہ کبھی نہیں اٹھیں گے، اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ کبھی آخرت بھی نہیں آئے گی، قیامت قائم بھی نہیں ہوگی. تو ایسی قوم کو تم اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غصے ہوا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تم ان کو دوست نہ بناؤ. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الممتحنہ اور آپ کے 28ویں پارے کے 10 صفحات کو مکمل کیا. تو انشاءاللہ آنے والے سیشن میں نیکسٹ منڈے کو سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، معنی مضامین کے اعتبار سے انشاءاللہ ان صورتوں کو شروع کریں گے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے. اگلے ہفتے کی کلاس سے پہلے آپ کے پاس 5-6 دن کا ٹائم ہے، تو کم از کم ان دنوں کے اندر ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ یا کم از کم تلاوت کے اندر اپنے اس سبق کو دہرا لیجئے جو آپ نے پڑھا. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.